لجعلناہ رجلا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بناتے تو پہلے اس کی جنس تبدیل کرتے، اسے بشر بناتے، اس کے بعد نبی بناتے، کیونکہ نبوت کے لیے بشریت شرط ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوسرے حصے کو بیان کیا، یوحا الیہ، تم میں اور میرے میں یہ فرق ہے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس وحی نہیں آتی، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، تمہارے پاس پیغام نہیں آتا، میرے پاس جبریل آتا ہے، تمہارے پاس جبریل نہیں آتا، مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے، تم پر قرآن نازل نہیں ہوتا، تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے۔ گویا دو زندگیاں، زندگی کے دونوں حصوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ 40 سالہ زندگی کو بیان کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب آپ پیدا ہوئے آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور قربان جائیں اس نام پر۔ محمد کا معنی یہ ہے مخلوق میں وہ انسان جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، سب سے زیادہ جس کی تعریف کی جائے مخلوق میں، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں مخلوق میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف ہے، وہ تعریف مخلوق میں کسی اور کو جچتی ہی نہیں، کسی اور کو اچھی لگتی ہی نہیں۔ اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا، اور احمد کا معنی ہے مخلوق میں وہ انسان جو سب سے زیادہ اپنے مالک کی تعریف کرتا ہو، اور سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام بھی اتنا پیارا کہ آپ نے سب سے زیادہ آپ کی تعریف، گویا نام جب رکھ دیا گیا آپ کی تعریفیں شروع ہو گئی۔ عبد المطلب نے بھی آپ کی تعریفیں کی، ابو طالب نے بھی آپ کی تعریفیں کی، ابو لہب نے بھی آپ کی تعریفیں کی، ابو جہل نے بھی آپ کی تعریفیں کی، عتبہ عتیبہ نے بھی آپ کی تعریفیں کی، اور 40 سال تک نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے آپ کی تعریفیں لوگ کرتے رہے۔ کسی نے آپ کا گلہ نہیں کیا، کسی نے آپ کا کوئی شکوہ نہیں کیا، کسی نے آپ کو برا بھلا نہیں کہا، سب ہی تعریفیں کرتے تھے، اور سب ہی میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے، آپ کے احترام کے، آپ کی شان کے معترف تھے اور قائل تھے۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کی عمر جب 25 سال ہوئی اور خدیجہ کے ساتھ نکاح ہونے لگا، لوگوں میں ایک عجیب چرچا تھا، محفل میں باتیں ہو رہی تھی کہ آج کا نکاح ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک طرف مکہ کی بین الاقوامی رئیسہ اور تاجرہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، اور دوسری طرف مکہ کا یتیم اور حد درجہ مسکین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ عجیب نکاح ہے، کیونکہ اس دور کے اندر یہ بات تھی، امیروں کی شادی امیروں کے گھر ہوتی تھی، غریبوں کے رشتے غریبوں کے ہاں ہوتے تھے۔ جو آج سوچ ہے نا، خاندان میں اگر کوئی آدمی غریب ہو، لڑکی شریف ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، لیکن خاندان والوں کی نگاہ وہاں جاتی نہیں، اس لیے کہ وہ غریب کی لڑکی ہے، غریب کی لڑکی ہے۔ لوگوں نے کہا آج کا نکاح بڑا عجیب، ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکاح عجیب ہے۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھانا تھا، اور ابو طالب یہ ساری لوگوں کی باتیں نوٹ کر رہے تھے۔ جب خطبے کی باری آئی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور حمد و ثنا کے بعد کہا ایکم یعاذی محمدا شرفا و نبلا و فضلا و شجاعتا۔ میں نے یہ سن لیا ہے جو کہنے والے کہہ رہے تھے کہ یہ عجیب رشتہ ہے، مجھے بتاؤ ایکم یعاذی محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے وہ کون ہے جو میرے بھتیجے محمد کا مقابلہ کر سکے؟ شان میں، سخاوت میں، شرافت میں، وقار میں کوئی ہے جس کے اندر یہ جرأت ہو وہ اپنے آپ کو پیش کرے، یا اپنے باپ کو پیش کرے، اپنے دادا کو پیش کرے، خاندان کی کسی فرد کو پیش کرے کہ یہ شخص ہے، اس کا محمد مقابلہ نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربیوں کو ابو طالب نے چیلنج کیا، لیکن کسی کو کھڑے ہونے کی جرأت نہ ہوئی۔ مانا یہ کہ تمام عربی میرے پیغمبر کی تعریف کے معترف تھے،
نبی کی تعریف کرتے تھے، نبی کی عظمت کو سمجھتے تھے، نبی کی شان کو بیان کرتے تھے، لیکن بحیثیت نبی کے نہیں، بحیثیت رسول کے نہیں، بحیثیت محمد الرسول اللہ کے نہیں، بحیثیت محمد بن عبداللہ کے۔ آپ کو مانتے تھے محمد رسول اللہ نہیں، محمد بن عبداللہ کی حیثیت ہے، آپ کو امین بھی سمجھتے تھے، آپ کو صادق بھی سمجھتے تھے، آپ کو احترام بھی کرتے تھے، آپ کو جد بھی مانتے تھے۔ نبوت سے 5 سال پہلے نبی علیہ السلام کی عمر 35 سال کی ہے، مشرکین مکہ نے مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا، تعمیر ہو گیا، اب حجر اسود کو اس کی جگہ پر سونپنا تھا، رکھنا تھا۔ تمام قبائل میں اختلاف کھڑا ہو گیا کہ اس کو کون رکھے۔ ہر قبیلے کے لوگ کہتے ہمارے سردار کو یہ شرف حاصل ہونا چاہیے، یہ مقام، یہ عظمت ہمارے قبیلے کو ملنی چاہیے، ہمارا وڈیرا اٹھے گا وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا۔ لیکن کون اس کی بات مانے؟ 4-5 دن گزر گئے، آخر کار ابو امیہ مخزوم قبیلے کے شخص نے کہا چلے جاؤ، اس طرح فیصلہ نہیں ہو سکتا، کل سب سے پہلے جو بیت اللہ میں داخل ہوگا اس کے ذمہ یہ کام لگا دیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو مان لیں گے۔ لوگ چلے گئے، دوسرے دن آئے تو سب سے پہلے جس چہرے پر نگاہ پڑی وہ محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ مشرکین نے، کفار نے پیغمبر اسلام کو دیکھا تو کیا کہا؟ جال امین ھذا محمد قد رضینا، امین آ گیا، صادق آ گیا، محمد آ گیا، یہ جو فیصلہ کرے ہم سب کو منظور ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا آپ کو بحیثیت محمد بن عبداللہ کے مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، کفار مکہ بھی مانتے تھے، آپ کا احترام بھی کرتے تھے، آپ کی عزت بھی کرتے تھے، سب کچھ تھا۔ کبھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا تھا، کبھی آپ کو جادوگر نہیں کہا تھا، کبھی آپ کو کاہن نہیں کہا تھا، کبھی آپ کو مجنون نہیں کہا تھا، کبھی آپ کو پاگل نہیں کہا تھا، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کی تعریفیں کرتے تھے۔ یہ سارے پیغمبر کی تعریفیں کرنے والے تھے اور سارے کے سارے پیغمبر کے ساتھ محبت بھی کرتے تھے۔ ابو طالب کے پاس جب لوگ جمع ہو گئے اور کہا اپنے بھتیجوں کو ہمارے حوالے کر دو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسے قتل کرنا چاہتے ہیں، اور اس علاقے کے اندر جو نوجوان آپ کو اچھا لگے وہ ہم سے آپ لے لیں۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ نسلم حتی نسرع حولہ، سنو پہلے ابو طالب کا پیٹ چاک کرو، ابو طالب جب تک زندہ ہے میرے بھتیجے محمد کے قریب نہیں آ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتا چلا ابو طالب بھی پیغمبر کے ساتھ محبت کرتا تھا، ابو لہب بھی محبت کرتا تھا۔ لوڈی دوڑتی ہوئی آئی، ابو لہب آپ کا بھائی فوت ہو گیا ہے، آپ کے بھائی کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کا نام محمد رکھ دیا گیا ہے۔ ابو لہب نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، پیسے نہیں تھے، کیا کروں اس خوشخبری کے اوپر، اس کو کیا دوں؟ فوراً کہا اور کچھ نہیں، لیکن تو ہمیشہ کے لیے آزاد ہے۔ ابو لہب بھی محبت کرتا تھا، ابو طالب بھی محبت کرتا تھا، ابو جہل بھی محبت کرتا تھا، لیکن میرے بھائیوں میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگر خالی محبت کرنے سے، خالی احترام کرنے سے، خالی تعریف کرنے سے، خالی خوبیاں بیان کرنے سے، خالی صورت کا نقشہ کھینچنے سے اگر کسی کو کامیابی ملتی، ابو طالب کو ملتی، ابو لہب کو ملتی، ابو جہل کو ملتی، بتاؤ ان میں سے کسی کو کامیابی ملی؟ کیوں نہ ملی؟ سورت کی وہ بھی تعریف کرتے تھے، سورت کو وہ بھی مانتے تھے، نبی کا چہرہ ایسا، کالی کملی والے، کالی زلفوں والے، یہ سب کچھ وہ بھی مانتے تھے، لیکن ان تعریفوں نے ان کو فائدہ کیوں نہ دیا؟ یہ خالی محبت تھی، خالی محبت کام نہیں دیتی، محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہونی چاہیے۔ وہ تعریفیں کرتے رہے، تعریفیں کافروں نے بھی آپ کی، محبت کافروں نے بھی آپ سے کی، لیکن تعریفیں صحابہ نے بھی آپ سے کی۔ صحابہ کی تعریفوں میں اور کفار کی تعریفوں میں فرق تھا، ان کی اور ان کی محبت میں فرق تھا۔ ان کی محبت کی حد اس وقت تک تھی جب تک آپ محمد بن عبداللہ تھے، اور صحابہ کی تعریف اس وقت بھی تھی جب آپ محمد بن عبداللہ تھے، اور اس وقت بھی تعریف تھی جب محمد رسول اللہ بنے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول بنے اس وقت بھی محبت بھی تھی اور محبت کے ساتھ اطاعت بھی تھی۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اگر محبت کرنا چاہتے ہو پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کی پیروی کرو۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہو گئی،
ایک صحابی اپنے گھر گئے، محیصہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب گھر گئے آگے بھائی بیٹھا ہوا تھا، اور بھائی ہویسا جو پکا مشرک، پکا بے دین، پکا کافر